مسیح یسوع کے پاک فتمان جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں جس نے ہمیں موقع بخشا تاکہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج اسٹڈی کریں، اور کلام اقدس میں آج ہمارا مضمون ہے آگ اور گندک کی جھیل کیا ہے۔ عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والے پیغامات کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ عزیز بہن بھائیوں، کلام اقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 21 باب اور اس کی 8 آیت کو کلام اقدس میں تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ خداوند کے مقدس پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ گندک ایک ایسا لفظ ہے جو جھیل کی نشاندہی کرتی ہے۔ سائنس اور جغرافیائی علوم جو ہے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ زمین کی ٹوٹل جو گہرائی ہے وہ 8000 میل ہے، اور اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 4000 میل جو ہے وہ زمین کی گہرائی کا وسط حصہ یعنی کہ درمیانی حصہ ظاہر ہوتا ہے کہ 4000 جو گہرائی ہے، 4000 میل جو گہرائی ہے، وہاں جا کے زمین کا درمیانی حصہ بنتا ہے، اور وہ جگہ جو ہے وہ وہاں پہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل اس جگہ پہ ٹھہرائی گئی ہے۔ اور اس کی ہم نشاندہی کچھ ایسے بھی کرتے ہیں کہ زمین کی گہرائی کا یہ حصہ جو ہے یہ پگھلا ہوا ہے، اور یہاں پہ آگ کا لاوا سائنس بتلاتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں زمین کی گہرائی میں معدنیات، اس زمین کے حصہ میں معدنیات کے علاوہ گندک کی بڑی تعداد اور گیسوں کی کثرت پائی جاتی ہے۔ زمین کے اس حصہ کو آگ اور گندک کی جھیل کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کے بارے میں انکاری ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آسمان پر خدا کے تخت کے پاس کچھ حصہ ٹھہرایا گیا ہے جسے آگ اور گندک کی جھیل کہا گیا ہے۔ اس حصہ پر خدا بدکاروں، گناہ گاروں اور ابلیس اور اس کے چیلوں کو، خدا ابلیسی تاثیروں کو اس حصہ میں ڈالے گا۔ لیکن ہم انجیل مقدس کی تعلیمات کے مطابق دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں کیا کہتی ہے، کیونکہ حوالہ میں ہم نے اس بات کو جو ہمارا مرکزی حوالہ ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ مکاشفہ 21 باب اور اس کی 8 آیت میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمام دنیا کے گھنونے لوگ جو ہیں، بدکردار لوگ جو ہیں، گناہ گار لوگ جو ہیں، زناکار لوگ جو ہیں، اور خدا کے منصوبوں کے خلاف چلنے والے جو لوگ ہیں، وہ اسی آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے
کہ ابلیس خدا کے برا کے سامنے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ موت اور عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ یہ آگ کی جھیل جو ہے یہ دوسری موت ہے، وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ ان تمام حوالہ جات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ خدا نے یہ آگ اور گندک کی جھیل جو بنائی ہے کیوں بنائی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو کہیں نہ کہیں زمین میں ضرور واقع ہے۔ یہ ابلیس اور اس کے ساتھیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جو انسان ابلیس کی فرمانبرداری کرتے ہیں وہ بھی اس میں ڈالے جائیں گے۔ جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہ ملیں گے وہ بھی اس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ یہ ہمیشہ کی آگ اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اس جھیل کو جہنم بھی کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں جو اس جھیل میں ڈالا جائے گا وہ اس میں جل کر بھسم نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے جو جسمانی موت سے مختلف ہوگی۔ اس میں ڈالے جانے والا پھر واپس نہیں آ سکے گا۔ جھیل میں ڈالا جانا ایک سزا ہے جو عدالت کے بعد ملے گی۔ خداوند خدا روح بدن جان دونوں کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دے گا، اور یہ وہ جگہ ہے جو ابلیس کی پیروی کرنے والوں کی ہے اور جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوں گے وہ خدا کے فردوس میں ہوں گے۔ اس لیے لازم ہے ایماندار مسیحی بہن بھائیوں کہ جتنی دیر تک ہم جسم کے وطن میں ہیں ہم اپنے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں اور اپنا نام کتاب حیات میں لکھوا لیں، کیونکہ یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں گے، اور جب ہم مسیح کو اپنا خداوند پربھو قبول کر لیں گے تو ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا جائے گا اور ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔